ہے اللہ پاک نے خود اس قرآن کریم کو پڑھا. آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن کریم کی ایک مرتبہ تلاوت کی, اور جس مرتبہ تلاوت کی اللہ نے تو وہاں فرشتے جو موجود تھے وہ جھومنے لگے. اس قرآن میں تاثیر بھی زبردست ہے. جب قرآن کوئی بندہ, کوئی بچہ یا کوئی قاری یا کوئی عالم, کوئی حافظ پڑھتا ہے, انسان کے دل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایسی تاثیر ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں. اللہ نے جب پڑھا, آس پاس میں جو فرشتے تھے اور وہ جھومنے لگے, اور جھوم کر یہ کہنے لگے کہ کتنے خوش نصیب ہے وہ امت, کتنی خوش نصیب ہے وہ امت کہ جس کے حصے میں یہ قرآن کریم آئے گا. کتنی خوش نصیب ہے وہ زبانیں کہ جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گے, اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے ان بچوں کے کہ جن سینوں میں یہ قرآن کریم کیا ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. تو یہ فرشتوں نے اس وقت کہا. اور اللہ کے بعد خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور رات بھر پڑھتے تھے. 6 پارے, 6.25 پارے پاؤں مبارک میں ورم آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں اتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول ہے. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, ابھی ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اور رتبہ اور مرتبہ ہے. آپ نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. جب پہلے آپ نے ایمان لایا, ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی بتائیے میرا کیا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرا کام وہ آپ کا کام ہے. میرا کام ہے قرآن کو پڑھنا, آپ کا کام بھی ہے قرآن کو پڑھنا. میرا کام ہے دعوت تبلیغ کرنا, آپ کا کام بھی ہے دعوت تبلیغ کرنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشہ ور تاجر تھے. وہ تاجر جب وہ دکان پہ صبح گئے, شام کو 6 صحابہ 6 آدمیوں کو ساتھ لائے. یہ وہ صحابہ بنے ہوئے تھے, انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دن بھر کی میری کمائی یہ 6 آدمی ہیں, 6 صحابہ, اور ان 6 صحابہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہے. یہ آگے اور پیش کیا. اسی طرح میرے بھائیوں, جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان جو قبول کیا ہے, ان کے ایمان قبول کرنے کا سبب یہی قرآن کریم بنا ہے. اس قرآن کریم کی تاثیر, اس قرآن کریم نے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. وہ آمادہ ہو گئے کہ میں یہ کلمہ پڑھوں گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سنا ہے اور ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ جاہلیت جو چل رہا تھا عرب میں, جاہلیت کا جو دور تھا, اسلام سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑے سخت قسم کے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا اور اس ارادے سے چلے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اڑا دیں گے. اس ارادے سے نکلے اور راستے میں ملاقات ہوتی ہے ایک صحابی رسول سے, ان کا نام تھا حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے ملاقات ہوئی کہ عمر صاحب کہاں جانے کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج تو میں نے سارا کام تمام کر دینا ہے کہ میں نے سنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باز آنے والے نہیں ہیں. آج انہوں نے دین بدلا ہے, آج ان کا کام پورا کرنا ہے, ان کو قتل کرنا ہے, نعوذ باللہ. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر صاحب پہلے آپ ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لے لیجئے. میں نے سنا ہے کہ آپ کی بہن نے بھی ایمان قبول کیا, آپ کے بہنوئی نے بھی ایمان قبول کیا, اور وہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جس قرآن کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. کہا اچھا, تو انہوں نے وہ ارادہ چھوڑا اور اپنے بھائی بہنوئی اور بہن کے گھر کی طرف نکلے. اور جب بہن کے گھر پہنچتے ہیں, باہر سے دستک دیتے ہیں, اندر بہنوئی, ان کی بہن اور ان کا بہنوئی قرآن کریم کا حلقہ لگا ہوا ہے, قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا لگا ہوا ہے. وہاں ایک ان کے استاد بھی ہے, وہ ان کو قرآن سکھا رہے ہیں اور یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. جب عمر فاروق آئے اندر, ان کو بڑا غصہ تھا, جلالی آدمی تھے, اور سیدھے ان کی پٹائی شروع کر دی. جب ان کی پٹائی کی, بہنوئی کی بھی پٹائی کی اور بہن کی بھی پٹائی کی, وہ لہو لہان ہو گئے. اس بہن کو زخم بھی لگا, لیکن بہن نے پلٹ کر کہا یہ عمر جس خطاب کا بیٹا تو ہے اس
اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں. اب میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں, قرآن کی تلاوت چھوڑنے والی نہیں ہوں. ان الفاظ کے اثرات کس پر پڑے؟ عمر فاروق پر پڑے. انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو تم کیا پڑھ رہے تھے, دکھاؤ ذرا وہ کیا پڑھ رہے تھے. حضرت عمر, وہ ان کی بہن جو ہے نا, یہ جو بہن کا جو جواب تھا, اس جواب کو حفیظ جلندری نے اپنے اشعار میں اس طرح کہا ہے کہ بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے کتوں سے بوٹیاں نچوا لے, بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتی, میں راہ حق پہ آ چکی ہوں اب پھر نہیں سکتی. یہ جواب تھا اس کا, عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا جواب. یہ جواب سنا, حضرت عمر کے دل کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دل جو ہے پسیج گیا اور دل نرم ہو گیا, دل میں قرآن کریم کی تاثیر پڑ گئی. انہوں نے کہا بہن ذرا دکھا تو دو, میں بھی پڑھوں گا. کیا پڑھتے تھے تم, مجھے دکھاؤ. کہا تو ناپاک ہے, پہلے غسل کر کے آ, پہلے وضو کر کے آ, اپنے آپ کو پاک کر کے آ, پھر اس کے بعد پڑھنا. جب عمر فاروق واپس آئے, سورہ طٰہٰ یا سورہ حدید کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایسی تاثیر ہوئی, اسی وقت وہ مسلمان بن گئے اور اسی وقت انہوں نے ایمان قبول کیا. یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی قرآن کریم کی پوری کیا کی ہے, تلاوت کی. اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اور کیسے تلاوت کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن بن کر زندگی گزاری, حافظ قرآن بن کر زندگی گزاری, ناشر قرآن بن کر زندگی گزاری, جامع قرآن بن کر زندگی گزاری. وہ قرآن کو نشر کرنے والے بھی تھے, قرآن کو جمع کرنے والے بھی تھے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے, اور قرآن پر ہی لاسٹ میں ان کی شہادت بھی ہوئی, شہید قرآن بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرتضیٰ کا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور صبح نکلتے تھے, شام کو واپس آتے تھے. مختلف مشنوں میں وہ جاتے تھے اور شام کو جب واپس آتے, صبح قرآن شروع کرتے الف لام میم سے, شام کو جب واپس آتے والناس پر قرآن کو کیا کرتے تھے, ختم کرتے تھے. اسی طرح ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستی تھی, چکی, اور چکی پیستے پیستے وہ بھی قرآن کریم کی کیا کرتی تھی, تلاوت کرتی تھی. ان کے بیٹے حضرت حسن تخت خلافت پر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں, جب کربلا کا میدان کارزار ہوا, کربلا میں جب ان کے پر حالات آئے, اس وقت بھی انہوں نے قرآن کریم کی کیا کی ہے, تلاوت کی ہے. واقعہ سننے کے لائق. کسی نے پوچھا کہ حسین آج بھی قرآن پڑھتے ہو, دیکھتے نہیں باہر سے کتنے حالات ہیں. حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کیا قرآن نہ پڑھوں, میرے نانا نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, اور میرے ابا علی مرتضیٰ نے میدان کارزار میں قرآن کی تلاوت کی ہے, اور میرے بھائی حضرت حسن نے تخت خلافت پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی ہے, اور میری امی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کچی پیستے پیستے کیا کی ہے, قرآن کریم کی تلاوت کی. میں کربلا کے میدان میں قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہ کروں, مزہ تو آج ہے تلاوت کرنے کا, مزہ تو آج ہے, اور مزہ تب ہے کہ جب میں کربلا کے میدان میں ان تلواروں کے سائے میں اور خون میں لت پت ہو کر اپنے نانا کی و طائف کی سنت کو زندہ کروں گا, مزہ تب ہے. حفیظ جلندری نے اس کو بھی اپنے اشعار میں بڑے عجیب طریقے سے پیش کیا کہ پڑھو ہر دم درود ان پر, پڑھو ہر دم درود ان پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو, نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو, نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو, سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. یہ حفیظ جلندری نے اس کی منظر کشی کی ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن, اس قرآن کو پڑھتے تھے. ہمارے اکابرین نے قرآن پڑھا, ہمارے سلف صالحین نے قرآن پڑھا, مدارس میں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس قرآن میں نور ہے, اس قرآن میں تاثیر ہے, اس قرآن کے پڑھنے میں مزہ ہے,
اور جب آدمی پڑھتا ہے نا خدا کی قسم دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جب انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے. ہم نے سنا بڑوں سے اکابرین سے اپنے واقعات سنے ہیں, ہاں بیانات میں سنتے ہیں, عجیب عجیب واقعات ہیں اس قرآن کریم کے پڑھنے کے. اس قرآن کو جب سنتا ہے کوئی, چاہے وہ بادشاہ ہو, کبھی اس بادشاہ کی کایا بھی پلٹ جاتی ہے, اس کی تقدیر بھی قرآن سن کر پلٹتی ہے. وہ واقعہ ہے حبشہ کا واقعہ کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, اس نجاشی کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی جعفر طیار گئے ہیں, جب حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی تھی, مکہ میں ظلم و ستم تھا, مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا, پریشان کیا جاتا تھا, انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور حبشہ کی طرف گئے. اور جب حبشہ میں پہنچے تو ان کافروں نے اور ان کے جو دشمن تھے انہوں نے شکایت کی, یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں. نجاشی بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور ان میں جو ہے ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اور نجاشی نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے اپنا تعارف کرایا, ہاں, اور حقیقت بتائی, اسلام کی حقیقت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا, اسلام کی حقیقت بتائی کہ ہم تو سود کھانے والے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس مصیبت سے ہم کو بچا لیا. ہم تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے, زندہ گڑھوں میں ڈالنے والے تھے, وہ نبی جی آگے انہوں نے اس کام سے ہمیں ہٹا دیا. ہم تو عورتوں کی خرید و فروخت کرتے تھے, لیکن نبی جی آئے, انہوں نے اس کام سے ہمیں باز رکھا. ہم شراب پیتے تھے, ناچتے گاتے تھے, اور زنا کرنا یہ تو ہماری کٹھی میں پڑا ہوا تھا, یہ تو کوئی برائی نہیں تھی ہمارے نزدیک. لیکن نبی جی آئے, انہوں نے ہمیں سمجھایا. جب جعفر طیار نے ایک تقریر کی, اور تقریر کرنے کے بعد جب سورہ طٰہٰ کی اور سورہ مریم کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھی ہیں, تو سورہ مریم کی آیتیں سن کر حبشہ کا جو نجاشی تھا, وہ جو نجاشی بادشاہ, اس کو بھی رونا آ گیا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور اس کے جو وزیر آس پاس میں بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے, اور سب نے کہا کہ ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ. تو بادشاہ کی زندگی بھی بدل گئی اور اس کے وزیروں کی زندگی بھی بدل گئی. لیکن سبب کیا بنا؟ قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کا پڑھنا, یہ سبب بنا. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں, 70 لوگ آئے, 70, اور 70 لوگ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ, اے محمد جی, آپ ہمیں بتاؤ, آپ کوئی دین لے کر آئے ہیں, اس دین کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ, وہ دین کیا لے کر آپ آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی, اور جب سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ 70 کے 70 لوگ رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور جب سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہوئی, انہوں نے ایمان بھی قبول کیا, اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا ہے. قرآن میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب انہوں نے قرآن کو سنا, اور انہوں نے کہا کہ حق یہی ہے. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا, اے اللہ ہم نے ایمان لایا, قرآن سن کر, یہ یاسین شریف سن کر ہم نے ایمان لایا. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اب گواہوں میں ہمارا بھی نام لکھ دو. انسان تو انسان تھے میرے بھائیو, انسان جب قرآن سنتے تھے, عرب والے جب قرآن سنتے تھے, عرب والے ایک دم سے بدل جاتے تھے, لیکن شرط یہ تھی کہ غور سے قرآن کو سننے والے بن جائے. جب وہ غور سے سنتے تھے نا, ایک دم سے ان کا دل پسیج جاتا تھا, ایک دم سے ان کے دل پہ اثر پڑتا تھا, اور اثر پڑنے کے بعد وہ فوراً ایمان کو کیا کرتے تھے؟ قبول کرتے تھے. میرے بھائیوں, یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جس قرآن نے جنوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب لایا ہے, جس قرآن نے جنوں کی زندگی میں بھی انقلاب لایا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وادی نخلا ایک جگہ ہے, جب آج جاتے ہیں مکہ سے طائف کی طرف, وہاں بیچ میں ایک جگہ آتی ہے وادی نخلا, السیل الکبیر, بورڈوں کے پر لکھا ہوا ہے, وہ السیل الکبیر وہی مقام نخلا میں ہے. وہی مقام نخلا ایک جگہ ہے. مقام نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. وہاں سے کچھ جناتوں کی جماعت آئی, جن وہاں سے گزر رہے تھے. جب وہ جن گزر رہے تھے, انہوں نے کہا جن کو چپ رہو, چپ رہو.
یہاں کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ اس جگہ پر پہنچے انہوں نے کہا چپ رہو چپ رہو، یہاں کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی آواز، فقالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کی تلاوت ہوگی ختم ہو گئی اور وہ لوگ وہاں سے نکلے ایمان قبول کر کے اور اپنی قوم میں گئے، جن گئے اپنی قوم میں اور اپنے قوم کو سمجھایا ڈرایا کہ بھائی ایمان قبول کرو، تم بھی آخرت کی فکر کرو، وہ اپنے قوم کو کیا کرنے لگے؟ ڈرانے لگے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آیا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ وہ گئے، وہ بھی پہلے دشمنیاں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ایک مرتبہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نہیں، مسجد حرام میں ایک مرتبہ وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، والطور، یہ سورہ طور جو ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب وہ تلاوت سنی، تلاوت سننے کے بعد حضرت جبیر ابن مطعم جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے کلمہ پڑھا دو، بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہے، میں نے سورہ طور کی جو تلاوت سنی ہے اب میں مجھے برداشت نہیں، اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح قرآن کریم کی تاثیر، اس طرح قرآن کریم کا اثر لوگوں کے اوپر پڑتا تھا اور وہ قرآن کریم کو پڑھ کر سن کر فوراً کلمہ پڑھنے کے لیے کیا ہو جاتے تھے؟ تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر مشکل سہل ہو جائے گی، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر مشکل سہل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ اثر، قرآن پڑھو قرآن سنو۔ اقبال کا جب اقبال بڑھا، قرآن کی بدولت دنیا میں کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو در در، قرآن پڑھو قرآن سنو، یہ اقبال نے کہا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول، ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے اور کہا اے نبی جی ہمیں بتاؤ کہ جو دین لے کر آپ آئے ہیں، اے محمد جی آپ بتاؤ جو دین لے کر آپ آئے ہیں نا اس کا خلاصہ میں بتاؤ کیا ہے وہ دین جس دین کو آپ نے لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت ان کے سامنے پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پڑھی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیا کر دو؟ کلمہ پڑھاؤ۔ یعنی